बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाक़या करबला तारीख़ इस्लामी का वो दर्दनाक सानिया है जो 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को इराक़ में करबला के मुकाम पर पेश आया। सानिया करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अहले बैत और रफ़क़ा के साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। तारीख़ आलम शहादतों की ऐसी लज़वाल दास्तान आज तक ना पेश कर सकी कि जिसमें एक मुजाहिद ने अपनी पूरी कुंबे को दीन इस्लाम की सरबुलंदी और रब की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लख्त जिगर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं। 5 शाबान सन 6 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ी मोहब्बत थी। बचपन में कभी आप हुज़ूर के कंधों पर सवार होते तो कभी बाहालत नमाज हुज़ूर की पुश्त मुबारक पर सवार होते और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर के साथ चिमटे होते थे। जब पुश्त मुबारक पर होते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों को लंबा फरमा देते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुसैन चिराग हिदायत हैं। अमीर मुआविया की वफ़ात के वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने में मौजूद थे। यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो उसने वाली मदीना वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से उनकी खिलाफत के लिए बैयत ली जाए। वाली मदीना ने जब इन हस्तियों को बुलाकर जब यजीद का पैगाम सुनाया तो उन्होंने हालात के पेश नज़र मदीने को छोड़ दिया और मक्के चले आए। मक्का में इमाम मौजूद थे तो कूफा वालों के ख़त आना शुरू हो गए कि यजीद तख्त पर बैठ चुका है, वो दीन में तरह तरह की खराबियाँ पैदा करने का मुर्तकिब हो रहा है। उसके फिस्क व फुजूर को अगर ना रोका गया तो दीन इस्लाम का शिराजा भी कर सकता है। हम आपको अपनी पूरी मुआवनत का यकीन दिलाते हैं, लिहाजा आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ। इसी तरह के मज़ामीन पर मुश्तमिल तकरीबन 900 खतूत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौसूल हुए। इमाम हुसैन ने कूफा जाने का फैसला कर लिया। असहाबा कराम में से कई लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफा जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि उससे कबल भी कूफा वाले आपके भाई और वालिद ग्रामी के साथ धोखा कर चुके हैं, उनसे कुछ भी बाईद नहीं। अब तय ये पाया कि इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को, जो कि उनके चचाजाद भाई हैं, कूफा भेजा ताकि वो वहाँ के हालात को परखें और लोगों से इमाम हुसैन के लिए बैयत लें और हालात और तमाम सूरत हाल से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगाह करें। इमाम मुस्लिम कूफा के लिए रवाना हुए। कूफा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील ने मुख्तार के घर पनाह ली। बैयत शुरू हुई तो तकरीबन 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बैयत की। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़त लिखा कि हालात सजगार हैं, फ़ौरन तशरीफ़ ले आएँ। इमाम अपने 72 असहाब को लेकर कूफा की जानिब रवाना हुए तो उधर कूफा के हालात अचानक तब्दील हो चुके थे। मुस्लिम बिन अकील की बैयत की खबर जब यजीद तक पहुंची तो उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफे का वाली मुकर्रर किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जालिम तरीन शख्स था। उसने कूफियों को डराया धमकाया और कहा कि जिसने भी यजीद की बैयत तोड़ी तो मैं कोड़े और तलवार से काम लूँगा। कूफियों ने पैंतरा बदलना शुरू किया और बैयत से पीछे हट गए। इस दौरान इमाम मुस्लिम अकेले रह गए और जासूसियों के सबब गिरफ्तार हुए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उनका सर काट कर दाल और अमारत से नीचे फेंक दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफे की जानिब आज़म सफ़र हुए तो रास्ते में फर्जदिक शायर मिला। ये कूफा से आ रहा था। उसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि कूफियों ने अकील से की गई आपकी बैयत तोड़ दी है और इमाम अकील को शहीद कर दिया गया है। कूफी वो लोग हैं जिनके दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवार बनु उमैया के साथ। इमाम ने असहाब से मशवरा किया तो कुछ लोगों ने कहा कि वापस लौट जाना चाहिए। मुस्लिम बिन अकील के कुराबतदारों ने कहा कि हम अकील का किसास लेंगे। इमाम का काफिला कूफा की जानिब रवाना हो गया। सबसे पहले हरबन यजीद ने इमाम का रास्ता रोका। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने 4,000 की मजीद कुमक देकर
عمر بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یا مجھے یزید کے پاس جانے دیے جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے خطوط کے وہ تیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی، تو عبیداللہ بن زیاد بھی مطمئن ہوا کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر ذی الجوشن جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبیداللہ بن زیاد سے کہا کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ باری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائیں؟ اگر آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا گیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبیداللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم الحرام کو امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹاٹے مارتا ہے اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔ فوج اشکیا فرات کے کنارے موجود ہیں۔ حسین پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ جناب میرانیس اپنے مرثیہ میں اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ یہ فوج اشکیا میرے خون کے پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر چراغ کو گل کر دو، اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا ہے۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ زبیر بن کین نے کہا کہ اے امام حسین، اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچیوں سے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ 10 محرم الحرام کی صبح ہر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی اور فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور بطول اور علی کے بیٹے ہیں، تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام خطوط کے تیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لے گئے تھے، لیکن کیا کہیں کہ بدبختی اور لعنت فوج یزید کا مقدر بن چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے تو وہ ہمیں بھی قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا، پہلا تیر چلانے والا اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہار میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اونو محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم الحرام کی شام پہننے لگی تھی۔ حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین بن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔
علی کا شعر حیدری جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اور پٹکا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسی کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر یک بارگی حسین پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو، وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ بعد از قتل کے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی، خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کی دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس حسین کے ہونٹوں پر چڑی ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ او بدبخت، چڑی ہٹا لے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا خدا غارت کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی جلدی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔